بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق ابن علی۔ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں حسین علیہ السلام کو، اہل بیت کو اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ مودت، یہ محبت، یہ عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان، اور ان کے اوپر مرثیے، قصیدے اور خطابات بھی ہوتے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام کب شہید ہوئے، کہاں شہید ہوئے، کیسے شہادت پائی، ان باتوں پہ ہمارے ہاں بہت غور ہوتا ہے، لیکن کیوں شہادت پائی اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کا وقت ہے ہمارے لیے۔ تو ہم بہت کم اس پہ زور دیتے ہیں، علماء کرام بھی اس پہ کم زور دیتے ہیں۔ تو میری سمجھ کے مطابق جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، عین اسی وقت ثقیفہ بنی سعد کے کچھ لوگ ایک ڈیرے پہ اکٹھے ہو کے خلیفہ کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو جلدی جلدی با کر ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے وہاں پہنچے، تو وہاں جا کر خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہو گیا۔ تو جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ ایسا وہ کیا وقت تھا، کیوں ایسی جلدی کی، کہ انہوں نے فرمایا مختلف روایات میں کہ اگر وہ وقت کو سنبھالا نہ جاتا راتوں رات بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال جب خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے چلایا، اور ان کے بعد جب نئی خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کا کوئی فرد سلیکٹ نہیں کیا، اپنا انتہائی اور کوئی ایسا بندہ پیارا، ان کے لخت جگر بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے جو سب سے اہل آدمی تھا وہ اس وقت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے انتخاب کر دیا ان کا۔ بہت ہی کامیابی کے ساتھ شورائے آفاق شخصیت وہ کہ پوری دنیا ان کا آج بھی ڈنکا لوہا مانتی ہے کہ اس جیسا حکمران مسلمانوں کو کم ہی نصیب ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر کو جب نئے خلیفہ کی سلیکشن کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے تمام چند دوستوں کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ کوشش کرنا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو اتنا زیادہ نہ نوازنا۔ تو اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ تو انہوں نے 5 6 7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی۔ تو اس کمیٹی کے لوگوں نے ایک فرد کا نام لیا، انہوں نے پورے معاشرے میں جا کے لوگوں سے پوچھا، ووٹ لینے والی بات کہہ لیں آپ، تو زیادہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی علیہ السلام کے متعلق اچھے ریمارکس دیے۔ تو انہوں نے حالات و نزاکت کا فائدہ اٹھاتے دونوں سے سربراہوں سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے یہ پوچھا گیا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت عثمان غنی کو اگر ہم خلیفہ بنا دیں تو آپ کو کوئی پریشانی، حضرت عثمان سے یہ پوچھا گیا حضرت علی کو اگر بنا دیں تو آپ، دونوں نے اتفاق کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان سے باقی معاملات میں جو کوتاہی برتی گئی تو ان کے بہت سے عزیز اور رشتہ داروں کو انہوں نے بہت سے اہم عہدوں پہ فائز کیا۔ تو اس سے پہلے جب ان عہدوں کی وجہ سے بہت سی قباحتیں نکلی، اور وہی بات جو عام طور پہ نکلی بات کہ ان کی وجہ سے جو ان لوگوں سے لوگ الرجک تھے، ان سے 2-3 ہزار لوگ مختلف قبیلوں کے لوگوں نے آ کے مدینہ پہ چڑھائی کر دی۔ کچھ سوالات ان کے اندر تھے، حضرت علی علیہ السلام نے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے تو ان کو ٹھنڈا کیا، لیکن وہ لوگ اس بات پہ رضامند نہ ہوئے، اور 2000 کے قریب وہ لوگ تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے منصب پہ فیض کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ تھی وہ پہلی کڑی جہاں سے امت میں انتشار کا سبب بنی یہ چیز۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ، ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ اور زبیر کے ساتھ میدان میں آئے۔ سب سے پہلے جب جنگ جمل ہوئی اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ تو وہاں پہ ایک اور خطرناک واقعہ ایک پیش آیا، صحابی رسول کی
جب شہادت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ صحابی رسول وہ فرد ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمیر بن یاسر کہ یہ وہ فرد ہے، یہ کفار کے یا ان لوگ جو حق پر نہیں ہوں گے ان کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ جب وہ قتل ہوا تو بڑی ہلچل مچی تھی، اور جب یہی ہلچل کا جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو ان لوگوں نے کیا جن کو تیار کر کے ہمارے مقابلے میں لے کے آئے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کو جب ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ دوسری فوج میں بڑا مقابلہ جنگ صفین میں ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو وہاں پر جو واقعات پیش آئے اس کے سبب میں دو مملکتیں مسلمانوں میں پہلی بار بن گئیں، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری ایک حضرت علی علیہ السلام کی۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا، ان کا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، اگر آپ چاہیں گے میرے مرنے کے بعد جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین کوئی مقرر نہیں کیا تھا اس لیے میں بھی نہیں کرتا۔ تو سب لوگوں نے اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کیا۔ تو موقع کی غنیمت جانتے ہوئے ظاہری طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط حکمران تھے اس وقت، انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ آپ جو چاہیں ہم تمام آپ کے مطالبہ مان دیں، کسی طریقے سے مجھے خلیفہ مان لیں یا سربراہ مملکت مان لیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے وقت کی نزاکت سمجھتے ہوئے کہ مزید خون خرابہ سے امت کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لی جائے۔ تو جب ان سے صلح ہوگی اس میں جو معاہدے کیے گئے ان میں سے جو تاریخ میں لکھے ہوئے معاہدے میں شکیں ہیں ان کی شک نمبر 1 یہ تھی کہ اتنے علاقے کا خراج ہمارے اخراجات کے لیے ہمیں دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی شک یہ تھی کہ آپ کے مرنے کے بعد جو خلیفہ وقت ہوگا وہ حسن علیہ السلام ہوں گے۔ تیسری شک یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس جگہ جتنے علاقے کے اوپر حکومت تھی وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہے جاتے تھے، تو یہ شک بھی شامل تھی، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو ایسی ان تمام شکوں میں سب سے زیادہ شک جو تھی بعد میں پتہ ہی چلا کہ حالات و واقعات کے مطابق کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے دی گئی، ان کو شہادت کے منصب پہ فیض کر دیا گیا۔ تو یوں یہ حالات جب خطرناک صورتحال پر پہنچے تو حضرت امیر معاویہ کے دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ ان کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ تو آخر میں سب لوگوں کو جب سارے علاقوں سے بیعت لے لی تو 4-5 افراد ایسے رہ گئے، اس میں سے سب سے زیادہ خطرناک معاملہ جو یزید صاحب کے لیے ہو سکتا تھا وہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ 5 آدمی جو ہیں یہ میں نے تمہارے لیے تمام رستے صاف کر دیے ہیں، اور صرف اس وقت 5 ایسے افراد ہیں جو آپ کے لیے مشکل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو آپ کے لیے کم خطرناک ہوں گے، اگر اس میں سے 2 افراد ایسے ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دونوں سے بچنا آپ کا بہت ضروری ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے اوپر اگر آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے تو ان کے لیے درگزر کا سے کام لینا، لیکن اگر عبداللہ بن زبیر آپ کے قابو آ جائیں تو ان کے لیے سختی سے نپٹنا۔ وہ شیر جیسا بہادر اور لومڑی جیسا چلاک آدمی ہے۔ تو اس سے پہلے جب خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جب وہ خانہ کعبہ میں عبداللہ بن زبیر تھے تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کی تو وہ جو وہاں پر باتیں ہوئیں یہ پورے شہادت حسین، فلسفہ شہادت حسین کو آرام سے سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ جی حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا
کہ یا آپ حضرت عمر کی طرح 5-6 دوست لوگوں کی کمیٹی بنا دیں، وہ خود خلیفہ کا انتخاب کر لے گی آپ کے بعد۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ایسا فرد کریں جو آپ کے خاندان سے نہ ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین کوئی مقرر نہیں کیا تھا، امت کے حوالے بات کر دی تھی، تو آپ بھی ایسا کر لیں۔ تو یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار کو اس کے سوال کا جواب کوئی نہیں تھا۔ تو جب یہ وقت آیا کہ جب یزید نامزد ہو گیا خلیفہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس وقت اس کا دوسرا بیٹا معاویہ ثانی جب تخت نشین ہوا تو اس نے 5-6 مہینے کے بعد دمشق مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں جس تخت کے اوپر بیٹھا ہوں یہ چیخیں اس کی مجھے سونے نہیں دیتی۔ تو میں نے کئی دن 6 ماہ تک لگاتار سوچا کہ کوئی ایسا فرد 6 لوگوں کی کمیٹی مل جائے کہ جن کو میں یہ حکومت کے حوالے کر دوں تاکہ وہ 6 لوگ حضرت عمر کی طرح خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ مجھے وہ 6 لوگ پورے امت مسلمہ میں نظر نہیں آئے۔ بہت خطرناک لمحہ فکری ہے کہ اس وقت اس کو بھی ایسے 6 افراد نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ایک فرد مل جائے حضرت عمر کی طرح، میں چلو اسی کو حکومت دے دوں، لیکن وہ فرد بھی نہیں ملا۔ تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے اپنی یہ خلافت کا ٹوپی یہ تخت کے اوپر رکھ کے جا رہا ہوں، اور جس کو امت چاہے گی اپنا خلیفہ بنا لے گی۔ اور وہ 6 مہینے مزید زندہ رہنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے جو شہادت حسین کا، کہ خلیفہ وقت کا انتخاب جب رونگ طریقے سے ہوگا تو امت مسلمہ میں انتشار ہوگا، امت کے حسینی لوگ، حسین علیہ السلام کے فلسفے کو سمجھنے والے لوگوں کو باہر آنا ہوگا۔ تو وہ اس پہ غور و خوض کرنا ہوگا کہ اس وقت کیا پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں کیا حسینی فلسفے کے تحت بڑے بڑے علماء کرام کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پرامن تحریک چلا کر ہم ایک اچھا ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے ساتھ ہمیں امت مسلمہ کو، یہ پاکستان کو ایسا لیڈر میسر آ جائے جو حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم ایک اچھا خلیفہ کا، اچھی سربراہ مملکت کا انتخاب کر سکیں۔ جی دوستو، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں حرف آخر نہیں کہتا، میں ایک طالب علم ہوں۔ اگر آپ کو میری بات میں کوئی بات اچھی لگے تو کمنٹس کیجیے گا، اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو ضرور مجھے میرے علم میں اضافہ کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی بات کو تہہ دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات حرف آخر نہیں ہے، آپ کے پاس ممکن ہے اس سے اچھا کوئی معاملہ ہو تو مہربانی کر کے وہ بھی دیکھا جائے کہ آخر وہ فلسفہ شہادت کیا تھا، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے نواسہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رسول نے اپنی جان تک قربان کر دی، 72 کے 72 افراد قربان کر دیے۔ تو وہ بہت بڑا مقصد جو تھا وہ میری سمجھ پہ یہ خلافت کی سلیکشن تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے لیے شہادت حسین سے کیا چیزیں، کیا اصول مرتب کر سکتے ہیں، کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔